قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا تھوڑے تھوڑے اگے پیچھے کیا ہو تاکہ دو چار منٹ جو حاضری ہوئے تو فائدہ آسان ہو سکے. وہ نور ذات کہ ہم سے کبھی ملا بھی نہیں. وہ نور ذات علماء کرام کا مجمع ہے. وہ نور ذات کہ ہم سے کبھی ملا بھی نہیں سوائے اس کے مگر اور آسرا بھی نہیں. ہم سے کبھی ملا بھی نہیں سوائے اس کے مگر اور آسرا بھی نہیں. اور وہ ایک ذات کے ہر روپ کا ہے رنگ وہی. وہ ایک ذات کے ہر روپ کا ہے رنگ وہی خود اس کا رنگ مگر آج تک کھلا بھی نہیں. خود اس کا رنگ مگر آج تک کھلا بھی نہیں. اور وہ ایک ذات کہ ہر عہد میں محمد ہے. سبحان اللہ. وہ ایک ذات کہ ہر عہد میں محمد ہے. کسی محمد علامہ صاحب بیان فرما چکے ہیں کہ محمد کا معنی بار بار تعریف کیا گیا جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی تھی. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ ایک ذات کہ ہر عہد میں محمد ہے کسی سے حمد کا حق وہ ادا ہوا بھی نہیں. کسی سے حمد کا حق وہ ادا ہوا بھی نہیں. معزز سادات کرام علماء ذویل احتشام نعتخانہ نشین بیان خصوصاً خصوص حضرت علامہ ضیاء الاسلام صاحب دامت برکاتہ القدسیہ خطیب مسجد حاضہ جناب قبلہ ہاشمی صاحب دیگر علماء کرام تشریف فرمان. وقت کافی بیت چکے اب لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں. اسی سارے حضور کے ذکر واسطے جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سرکار دے ذکر واسطے. ذکر دا مطلب یاد. ذکر کا کیا مطلب ہے؟ یاد. کلام مجید میں ایک آیت ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن کے مطابق یہ کو تھوڑی کم کر دیں بے شک. قرآن کے مطابق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہ جو لفظ ذکر ہے یہ قرآن کا نام ہے. کیا ہے؟ قرآن کا نام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ترجمہ قرآن کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب ملے گا کہ نصیحت کی کتاب. قرآن ایک نصیحت ہے. قرآن کا تذکیر ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے. لیکن عربی میں قرآن کی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو ذکر کا مطلب صرف ذکر کا مطلب صرف نصیحت نہیں بلکہ ذکر کا مطلب یاد بھی ہوتا ہے. جس طرح اردو میں بھی مستعمل ہے، عربی میں، فارسی میں، ہماری بولی میں، ساڑی بولی جس طرح کہتے ہیں فلانا فلانے کا ذکر کر رہے ہیں. کی مطلب ہوتا ہے کہ فلانا فلانے کو یاد کر رہے ہیں. اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ غور فرمائیے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم نے یاد اتاری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے
یاد اتاری. انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے یاد اتاری ہے. یا اللہ کس کی یاد اتاری ہے؟ تجھے کس کی یاد آتی ہے؟ اللہ سبحان اللہ. کس کی یاد اتاری ہے؟ یا اللہ تجھے کس کی یاد آتی ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا, ہر عاشق اپنے محبوب کو ہی یاد کرتا ہے, تو میں نے بھی اپنی محبوب کی یاد میں سارا قرآن اتارا. سبحان اللہ. ہر عاشق اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے, اور میں نے اپنے محبوب کی یاد میں سارا بولی سارا. ہم نے الحمد سے جب کھول کے قرآن دیکھا, کتاب والناس محمد کا ثنا خواب دیکھا, میں نے اپنے محبوب کی یاد میں قرآن اتار دیا. اللہ نے حضور دی یاد اس پورا قرآن ہی نازل کر. میں میرے بندے ہو, تسی تو کدی یاد کرو گے نا, کدی مسیطے بہو گے تو یاد کرو گے, کدی درود پڑھو گے تو یاد کرو گے, کدی نماز پڑھو گے تو یاد کرو گے. نماز رب کی ہے پر یاد حضور کی ہے. سبحان اللہ. نماز میں جب تک حضور پر سلام نہ بھیجے, درود نہ بھیجے, کیا نماز کمپلیٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. پر عبادت رب کی ہے پر یاد کس کی ہے؟ حضور کی ہے. تم نماز پڑھو گے تو یاد کرو گے, درود بھیجو گے تو یاد کرو گے, محفل سجاؤ گے تو یاد کرو گے. لیکن میں اپنے محبوب کا ایسا عاشق ہوں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے ازل سے لے کر اب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا نہ گزرے گا جب رب اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود نہ بھیجیں. آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی, ہر نقش ماسوا کو مٹاتی چلی گئی. تو یہ یاد محبوب ہے. جو میلاد ہم مناتے ہیں, دوستان مکرم علماء کرام تشریف فرمائے, یہ میلاد کی ہے, یہ حضور کی یاد بنا ہے. بولو کی حضور کی یاد بنا ہے. ہم حضور کی یاد کی حفاظت, اور اللہ قرآن آیت میں آگے کیا فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اصل یہ یاد اتاری ہے کہ اسی یاد محبوب کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. یاد محبوب کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. یا اللہ کیسے حفاظت کرے گا؟ فرمایا محبوب کی یاد کی حفاظت ایسے کریں گے کہ جس زمین پر محبوب کے قدم لگے ہم اس زمین کی بھی حفاظت کریں گے. جس دل میں محبوب کی یاد آ گئی وہ دل بھی ہماری حفاظت میں آ جائے گا. جس گھر میں محبوب کی یاد ہوگی وہ گھر بھی ہماری حفاظت میں آ جائے گا. جس شہر میں حضور کا ذکر ہوگا وہ شہر بھی ہماری حفاظت میں. سبحان اللہ. انا لہ لحافظون. یاد کی حفاظت ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے, میلاد قرآن کی ہر آیت میں. اللہ سبحان اللہ. اور میلاد شریف سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے. علماء کرام تشریف فرمائے, آپ کو یہ میلاد کا مہینہ گزرا ہے, اس بات سے آگاہی ہوگی. سب سے بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ تم نے عجیب بدعت نکالی ہے, انوویشن, ایک نئی چیز. بدعت کہتے ہیں نئی شے کو, انوویشن نکالی ہے, نئی چیز نکالی ہے. صحابہ کرام کے دور میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. وہ تو اس طرح جھنڈیاں لگاتے, جلوس وغیرہ, اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا. تم ایک نئی بات لے کے آ گئے ہو. اگر میلاد منانا اتنی بڑی عبادت ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق منایا کرتے, عمر فاروق منایا کرتے, عثمان غنی, مولا علی, ابو ذر غفاری, سلیمان فارسی, جملہ صحابہ کرام اس طریقے سے مناتے. تو تم نے یہ ایک نئی بات نکال لی ہے. میلاد ایسے تو نہیں ہوتا, یہ تو بدعت ہے. تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ نے صحابہ, توجہ رکھیں گے, تو چار جملے آپ کو سمجھانے ہیں تاکہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو. کچھ چار باتیں آپ کے پلے پڑھیں. میں سمجھتا ہوں علماء کرام تشریف فرما ہے تو ان کی سامنے کوئی بیان کرنا, میں نکما سا آدمی ہوں, لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ مولوی جڑے 10 مسئلے پڑھے نے نا, انہوں نے 2 تے عمل کر لیا کرو تاکہ تہاڈی بھی زکات ادا ہو جائے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری, علماء کرام ادب کے ساتھ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے کم از کم اس پہ تھوڑا سا عمل کر لیں تاکہ ہماری اپنی عاقبت سنور جائے. تو دوستان مکرم عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام یہ اعتراض سب سے بڑا, کیوں جی سب سے بڑا اعتراض ہے نا بس صحابہ نے میلاد نہیں جی. جتنے لوگ یونیورسٹیوں میں جانے والے, کالجوں میں جانے والے, یہ اعتراض آپ کو ہر سال میلاد پہ درپیش ہوتا ہے کہ صحابہ نے تو ایسے میلاد منایا نہیں ہے, تم نے ایک نئی بدعت نکال لی ہے. میں نے کہا آپ نے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا نہیں. صحابہ حضوری والے لوگ تھے, ہم دوری والے لوگ ہیں. پہلا فرق تو یہ ہے نا, ہم اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کر سکتے. صحابہ تو صحابہ تھے, ہم دوری والے لوگ ہیں, وہ حضوری والے لوگ تھے. ان کی دلوں میں, ان کی آنکھوں میں, ان کے تمام ماحول میں حضور کی یادیں ایسی رچی بسی تھی کہ وہ اور کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے. ہر وقت
چہرہ سامنے رہتا ہر وقت حضور کا ہی چہرہ سامنے رہتا تھا. وہ بچوں سے بات کرتے تو حضور کی باتیں کرتے, بیوی سے بات کرتے تو حضور کی باتیں کرتے, آپس میں بات کرتے تو حضور کی باتیں کرتے, وہ راہ چلتے تو راستوں سے حضور کی خوشبو آتی, وہ مدینے میں گھومتے پھرتے تو مدینے کے ہر پتھر سے حضور کی یادیں وابستہ ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر, اور جی عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی ہیں, حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں. جب سے حضور کا وصال ہوا, آپ نے اس کے بعد حضور کے وصال کے بعد سے مکان بنانا بھی چھوڑ دیا, درخت لگانے بھی چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا حضور ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد میرا دل ہجر میں ہے, فراق میں ہے, حضور کی جدائی میں. میرا دل نہیں کرتا کہ میں مکان بناؤں, میرا دل نہیں کرتا کہ میں پودا لگاؤں. ایک دن کسی بندے نے دیکھا کہ باہر کسی بوٹے میں پانی دے رہے ہیں. توجہ ہے تو میں جلدی ختم کر سا بھائی, توجہ رکھو. باہر کسی بوٹے میں پانی دے رہے ہیں تے پانی دینے بندے نے دیکھا تے بندے نے پتا سی کہ بوٹے لانے چھڑ دیتے تے پوچھن لگا حضور تسی تو کہندے سو میں بوٹے نہیں لاندا, اے بوٹے نو اج پانی دے رہے ہو. آپ نے فرمایا او دوستا اے کوئی عام بوٹا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستا یہ کوئی عام بوٹا نہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کبھی کبھی اس درخت کے ساتھ ٹیگ لگایا کرتے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ درخت ہرا بھرا رہے, سرسبز و شاداب رہے, تاکہ میرے محبوب کی یاد زندہ رہے. حضور کی یاد کا یہ ذریعہ ہے, یہ ذریعہ قائم رہے, یہ وسیلہ باقی رہے. ابو مخزورہ, حضور کے مؤذن کافی سارے تھے, بلال مشہور نام ہے. ابو مخزورہ علماء کرام نے پڑھا ہے. ابو مخزورہ نامی ایک مؤذن تھے حضور کے, تو حضور ان کو اذان کے کلمات سکھاتے تھے تو ان کو یاد نہیں ہوتے تھے. تو حضور یاد کرانے کے لیے ایسے بالوں سے پکڑ کرنا, تو سرکار نے بالوں کی گلٹ پکڑی, پکڑ کے ان کو یاد کرایا. حضرت ابو مخزورہ نے جو بال حضور کے ہاتھ میں آئے نا, ساری زندگی وہ بال نکال. اللہ سبحان اللہ. اسی کہندے ہو صحابہ نے ملا دے, میلاد یاد مصطفیٰ کا نام ہے. صحابہ یاد سے باہر نکلے ہی نہیں, وہ حضور کو بھولے ہی نہیں. وہ تجھے یاد کرے جس نے بلایا ہو کبھی. صحابہ کے بارے میں کہ وہ تجھے یاد کرے جس نے بلایا ہو کبھی. ہم نے تو تجھ کو بلایا نہ کبھی یاد. صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا نظر جھکائی دیکھ لیا, جب ذرا نظر جھکائی دیکھ لیا. تو صحابہ تو حضوری والے لوگ تھے نا, وہ آنکھیں کھولتے تو بھی حضور نظر آتے, وہ آنکھیں بند کرتے تھے تب بھی حضور نظر آتے. چہرہ مصطفیٰ کو معمولی چیز ہے, جس کی آنکھوں میں باو جو مدینہ دیکھا اسے مدینہ نہیں بھولتا, جو مدینہ دیکھا ہے اسے مدینہ نہیں بھولتا. تو جس نے مدینے والا دیکھا ہو وہ کیسے بھول سکتا ہے, وہ کیسے بھول سکتا ہے. تو وہ حضوری والے لوگ تھے, ان کے اندر محفلیں لگی تھی, ان کے اندر حضور کی یاد کی بدم سجی تھی. اور ہماری تو مجبوری ہے محفلیں سجانا. ہم محفلیں نہیں سجائیں گے تو ان بچوں کو کیسے پتہ لگے گا ہم کس کے غلام ہیں؟ تو کیسے پتہ چلے گا ہم کس کے غلام ہیں, کس کے نام پر ہم نے اپنی گردنیں کٹوانی ہیں؟ ہماری تو مجبوری ہے نا. صحابہ کے تو اندر محفلیں لگی تھی. وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ جی بھر گیا دنیا سے. جب اندر محفل ہوتی ہے نا پھر بندہ تنہا ہو جاتا ہے. آپ نے بڑے جتنے بھی درویش فقیر گزرے, بڑے بڑے اولیاء اللہ, ان کی سوانح حیات اٹھا کے دیکھ لیں. آخری وقت آتا ہے تو وہ بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں. کیوں جی قبلہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں. سیدنا پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی مہینے آخر میں عالم استغراق میں چلے گئے, کنارہ کش ہو گئے. ہمارے خود قبلہ حضرت بابا پیر سید شبیر حسین شاہ بخاری, رمضان شریف میں آپ کا وصال ہوتا ہے, آخری مہینہ 1.5 مہینہ اب بالکل عالم استغراق میں تھے. تو جتنے بھی اولیاء اللہ آپ دیکھیں گے وہ آخر میں عالم استغراق میں آ جاتے ہیں. میں نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ کسی شاعر نے اس کا جواب دیا کہ جی بھر گیا دنیا سے اب دل میں یہ حسرت ہے. جی بھر گیا دنیا سے اب دل میں یہ حسرت ہے, میں ہوں یا تیرا جلوہ اور گوشہ تنہا. اب ہمیں محفلوں کی ضرورت نہیں. علامہ اقبال نے ایسے کہا تھا نا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. اب ہمیں محفلوں کی ضرورت نہیں, ہمارے اندر محفلیں لگ گئی. جس کے اندر بزم برپا ہو جائے
اسے محفل کی ضرورت نہیں رہتی. عرض کرا تھا وہ مخزورہ بال پکڑے حضور نے, جو لٹ حضور کے ہاتھ میں آئی, ساری زندگی کٹائی نہیں, اس کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا, ایسے پھیل جاتی, جب کھولتے زمین پہ پھیل جاتی, بڑی مشکل سے سنبھالتے. کسی نے کہا کٹا دو, اس نے کہا او بے وقوف تجھے کیا پتا ان بالوں میں میرے محبوب کی یادیں چھپی ہیں. ان میں تو حضور کی یادیں. اور ابو طفیل بن عامر بن واصلہ حضور دے آخری صحابی, حضور دے آخری صحابی جنہاں دا وصال ہویا 106 ہجری وچ تقریباً. حضور دا وصال 10 ہجری 106 یعنی 96 سال بعد حضور دے وصال تو آخری بندہ جڑا حضور نوں ویکھن والا دنیا تو گیا. ابو طفیل بن عامر بن واصلہ حج لوگ ہی حج کرتے ہوندے سن, میدان عرفات وچ کھلو کے لوکاں نوں کہندے سن لوکو میں دنیا تے آخری بندہ رہ گیا جنے حضور نوں ویکھیا. اب وہاں کوئی مفتی ہوتا تو وہ کہتا لوکاں حج کرن دیو, لوگوں کو حج کرنے دو, آپ حضور کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. کیوں جی؟ کوئی مفتی ہوتا اس دنیا کا, ہمارے زمانے کا, تو وہ یہ کہتا کہ آپ لوگوں کو حج کرنے دیں, حج کے مسائل بتائیں. آپ حضور کی باتیں لے کے بیٹھ گئے اور آپ تو حضور کا میلاد پڑھا. اور وہ کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے لوگوں میں آخری بندہ ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے, آؤ میرے پاس بیٹھو, آؤ اس نے یار کی باتیں کریں, زلف کی رخسار کی باتیں کریں. آؤ تو صحیح میں تمہیں دساں سونا کتنا سونا ہے. وہ سونا بولو تو صحیح ہے, بولو بولو, وہ سونا کتنا سونا تھا. آؤ تو صحیح میرے پاس, میں تمہیں بتاؤں حضور کیسے تھے, اور وہ آنکھیں کتنی خوش نصیب تھی جنہوں نے حضور کو دیکھا. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام, ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. سبحان اللہ. کہنے لوگو آؤ میرے کو حضور دی گلاں سنو, میں آخری بندہ رہ گیا. حج کے موقع پہ بتائیں. پھر لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا. اور میلاد کس چیز کا نام ہے؟ حضور کے خد و خال کا تذکرہ, حضور کے لب و رخسار کا تذکرہ, حضور کے زلفوں کا تذکرہ. اور دوستان مکرم علماء کرام تشریف فرما ہیں, میں نے یہ روایت پڑھی تو میں حیران ہوا. حسان ابن ثابت معمولی آدمی بھی نہیں ہے, مداح شاعر دربار رسول ہے, مداح رسول ہے, حضور کی ثنا لکھنے والا آدمی ہے. ان کے بارے میں سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ وہ جب حضور کو دیکھتے تھے نا ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے, سبحان اللہ, ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے تھے. تو یعنی حضور کے جلوے کی تاب لانا وہ کسی عام نگاہ کا کام نہیں. اور حقیقت تو یہ ہے, سمجھدار لوگ بیٹھے ہو, حقیقت تو یہ ہے حضور کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. نہ رب کو کسی نے دیکھا, نہ رب کے محبوب کو کسی نے دیکھا. رب کو محبوب نے دیکھا, محبوب کو رب نے دیکھا. مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت, واصف علی واصف کلندر. مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت, ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ. مر رعانی کا مدعا چہرہ, صورت حق کا آئینہ چہرہ. تو حضور کا حسن کیسا تھا, کوئی کیسے دیکھ سکتا تھا حضور کے جمال کو؟ حضرت ابوبکر صدیق جیسے بندے سے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, معمولی ہستی نہیں, حضور کے یار غار, حضور کی فنا پھر رسول ہستی. حضور کی ذات میں بولیے فنا. اور غار میں ایسا رنگ چڑھایا سرکار نے کہ جب باہر نکلے, جاتے جاتے یہ بات نہیں سنتے چلے جائیں, جب غار کے 3 دن وہ گزرے نا تو پتہ نہیں کیسا رنگ چڑھا کہ دونوں کی شکل و صورت میں کوئی فرق نہ رہا. کہ جب مدینے پہنچے تو لوگوں کو جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا یہ غلط فہمی ہو گئی کہ پتہ نہیں سرکار کون سے اور غلام کون سا, آقا کون ہے اور غلام کون ہے. حضور صدیق بڑے فراست والے تھے, سمجھ گئے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. حضور کو سائے میں نیچے بٹھا کر اوپر چادر تان کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے آقا کون ہے اور غلام. وہ فراق رسول ہستی تھی. ان سے حضور کیا کہہ رہے ہیں, ابو بکر یہ مت سمجھنا کہ مجھے جانتے ہو, یہ مت سمجھنا کہ مجھے لم یعرف حقیقتی غیر ربی. ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کی سوا کوئی نہیں جانتا, میری رب کی سوا کوئی نہیں جانتا ہے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000. یعنی یہ علماء بیٹھے ہم نے حدیث سنی ہوگی, جنت کی حور, جنت کی حضور کا حسن چھپا لیا گیا نا, دکھایا ظاہر نہیں کیا گیا. جنت کی حور حدیث شریف میں اگر ایک انگلی باہر دنیا میں ظاہر ہو جائے,
جنت سے باہر اس دنیا میں حور کی ایک انگلی ظاہر ہو جائے تو نور سے ساری دنیا روشن ہو جائے. اب حور کی انگلی میں اتنا حسن ہے کہ اس کے نور سے ساری دنیا روشن ہو جائے تو حضور کا حسن تو پھر چھپا ہوا تھا نا. اگر وہ ظاہر ہوتا تو نگاہیں کہاں دیکھ سکتی تھی, نگاہیں کہاں دیکھ سکتی تھی. اور یہ حور کی بات ہے نا, تو اگر حوروں کی ملکہ کی بات کریں, ساری حوریں جس کی غلام ہیں, ہماری جنت میں ہماری مائیں جس کی کنیزیں ہیں, جنت میں ہماری مائیں جس کی کنیزیں ہیں, جس کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ بطول زہرا. حضور نے فرمایا میری بیٹی جنت کی حور ہے, میری بیٹی جنت کی حور ہے. پھر ان کے حسن کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خدا کی قسم سیدہ پاک کا حسن تو ظاہر ہی نہیں ہوا, کیونکہ آپ کا نام زہرا ہے. زہرا کلی کو کہتے ہیں, کلی پردے میں ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے, کلی کو دیکھ کوئی نہیں سکتا. کلی کا جمال چھپا ہوا ہوتا ہے, پردے میں ہوتا ہے. کلی جب کھلتی ہے تب پھول بنتی ہے. زہرا کلی ہے, ان کا حسن پردے میں ہے. زہرا جب کھلتی ہے, ایک پھول حسن کے نام سے کھلا ہے, ایک پھول حسین کے نام سے. لیکن اسی جب تک ذکر اہل بیت نہ کریے سارا چاہ پورا نہیں ہوتا. سبحان اللہ, ہمارا چاہ پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ سیدہ زہرا پاک حضور کے میلاد کی وجہ سے جا رہے ہیں. وہ حضور کا میلاد تو چھوڑیں, سیدہ زہرا حضور کی بیٹی, ان کی بات کرو, پتہ چل جائے جس کی بیٹی کی یہ شان ہے تو باپ کی کیا شان ہے. سیانے لوگ بیٹھے ہو, حضور نے فرمایا زہرا پردے میں, زہرا کا مطلب کلی ہوتا ہے, پردے میں ہے, جب کھلتی ہے تو پھول. حضور نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتائی من الدنیا, یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں, دنیا میں میرے دو بولیے پھول ہیں. اور پھول کہاں ہوتا ہے؟ پودے میں جب لگا پھول دیکھتے ہیں تو شاخ کے اوپر ہوتا ہے. یا رسول اللہ اگر یہ آپ کے پھول ہیں تو آپ شاخ ہیں, حضور شاخ ہیں اور یہ شاخ کے اوپر پھول ہیں. یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں, میں نے تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھایا, تو میں نے دیکھا نہیں, کبھی حسن میرے کندھے پہ ہوتے ہیں کبھی حسین. یہ مثال ہے, حضور شاخ ہیں اور اس شاخ کے اوپر دو جنتی پھول ہیں, ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے. اور ان میں سے خوشبو کس کی آئے گی؟ یہ بات سمجھے نا, حضور کہیں تو خوشبو کس کی آئے گی؟ حضور کی خوشبو آئے گی. حضور یعنی جاتے ہوئے اپنی خوشبو ہمیں دے کے گئے. سبحان اللہ, حضور دنیا سے جاتے ہوئے اپنی خوشبو دے کے گئے, چھوڑ کے گئے. اب کوئی اس کو نہ سمجھے تو اس کی مرضی, حضور تو بتا کے گئے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں پر جا نہیں رہا, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن کی جس آیت کو کھولو گے میرا حسن نظر آئے گا, میری آل کے جس فرد کو دیکھو گے میری خوشبو کو محسوس کرو گے. سبحان اللہ. تو دوستان مکرم عرض کر رہا تھا جناب سیدہ زہرا, سبحان اللہ, حضور نے فرمایا میری بیٹی جنت کی حور ہے, یعنی عورتوں کی بیماریوں سے پاک ہے. ہر بیوی کی مہینے میں کچھ دن نمازیں قضا ہوتی ہے, تواتر کے ساتھ ثابت ہے. سیدہ کی ساری زندگی کوئی نماز قضا نہیں. سبحان اللہ, بے شک ساری زندگی بولیے کوئی نماز قضا نہیں. نہ بچے کی ولادت میں قضا ہوئی, نہ ماہواری میں قضا ہوئی. سیدہ عورتوں کی علامات سے پاک تھی. بے شک جسے اتنا پاک بنایا ہو, اس بیوی میں جسے خطائیں نظر آئیں اور گناہ نظر آئیں, وہ کتنا بدبخت ہے. اللہ نے اسے حیض و نفاس سے پاک رکھا. جن کے لیے رب نے حیض و نفاس بھی گوارا نہیں کیا, ان کی ذات میں تمہیں عیب نظر آتے ہیں, خطائیں ڈھونڈتے ہو. حیا کرو, جسے زہرا کا حیا نہیں اسے مصطفیٰ کا حیا نہیں. بے شک بے شک بے شک. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حضور کے گھر کا مسئلہ ہے. بے شک بے شک, یہ بھی ناموس رسالت ہے, بے شک ناموس زہرا
नामूस रिसालत का हिस्सा है। बेशक बेशक समझो इस बात को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी इमामतें बचाने के चक्कर में दोस्तान मुकर्रम अदब के साथ अर्ज कर रहा हूं, अपनी इमामतें बचाने के चक्कर में उस बातिल का साथ मत दो बेशक जो तुम्हारी दीन भी तुम्हारा दीन भी बर्बाद कर देगा, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर देगा। तो अर्ज कर रहा हूं, जो बीबी सियाने बंदे बैठे हो, जिस बीबी जी अलामता ना हो क्या होती औलाद पैदा होती है? जिस बीबी में ये अलामतें ना हो क्या उसकी औलाद क्यों जी पैदा होती है? नहीं होती। नहीं। इससे पीछे चलाएं, सरकार के बारे में आप मशहूर रवायत है तवातर के साथ आप हर मिलाद में ये सुनते हैं, नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, खतना भी आपका हुआ था और नाफ बुरीदा पैदा हुआ। किस तरह सरकार पैदा हुआ? बोलिए। जे थक गए तो बस करा। सुभान अल्लाह। कैसे पैदा हुए? नाफ बुरीदा पैदा हो। अब ये जो नाफ है ना, नाफ ये पता है क्या है? इसको एम्बिलाइकल कॉर्ड कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो है, जो माँ के पेट में बच्चा होता है जिसको जनीन कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, वो माँ के पेट से जो ग़िज़ा लेता है नाफ के जरिए से लेता है। किस जरिए से लेता है? बोलिए। एम्बिलाइकल कॉर्ड के जरिए से लेता है, नाफ के जरिए से लेता है। और अगर ये नाफ ना हो, जिस तरह हुजूर की नाफ नहीं थी, तो बच्चा माँ के पेट में जिंदा बोलिए नहीं रह सकता। तो हुजूर की नाफ ही नहीं है ना मौजूद। मेडिकल साइंस नहीं बता सकती। मेडिकल साइंस तो ये कहती है नाफ में हल्का सा ट्विस्ट आ जाए, गिरा पड़ जाए, एक लम्हे के लिए भी, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई है बच्चे की, एक लम्हे के लिए नाफ में गिरा पड़ जाए, बच्चा मर जाएगा, माँ के पेट में जिंदा नहीं रह सकता। कुर्बान जाए आका करीम के 9 महीने सैयदा आमना के बटन में रहते हैं, नाफ का वजूद ही नहीं है। ये बताना पड़ रहा है, ये मानना पड़ रहा है कि वो को मादी वजूद होते तब और बात थी, वो तो अल्लाह का नूर था जो बटन आमना। मन्ना पोसी के अल्लाह दा नूर से जरा सईदा इसी वास्ते जनाब सईदा फरमा दिया ने ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं हमला हूं, मुझे पता ही नहीं था। अब बीबी को कैसे ना पता लगे? पता तो लगता है। तो मेरा विजदान ये कहता है, रवायत नहीं मिलती, मेरा विजदान ये कहता है, चूंकि हैज बंद हो जाता है, मेरा विजदान ये कहता है कि सैयदा आमना जिस तरह हुजूर की बेटी औरतों की बीमारियों से पाक थी, इसी तरह हुजूर की माँ भी औरतों की बीमारियों से पाक। सुभान अल्लाह। ये फरमा रही है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं हमला हूँ, हत्ता कि मैंने आसमान से आवाज सुनी, आसमान से ये आवाज सुनी, ऐ आमना अल शायर थी बेअन्न की हुमिल थी बेसय्यदिल अनाम। आमना क्या तुझे पता है तेरे पेट में वो वजूद परवरिश पा रहा है जो सारी मखलूक का सरदार बन गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हुजूर नूर, हुजूर की बेटी नूर। हाय हाय हाय। या रसूल आप तो नूर हैं, तो ये जो आपकी बेटी के जो बेटे पैदा, मेडिकल साइंस तो नहीं मानती, मेडिकल साइंस तो नहीं मानते कि सैयदा फातिमा की औलाद हो सकती है। और फरमाया नूर में से नूर तो निकलता है, नूर में से नूर ही तो निकलता है। और कोई आम बच्चे होते तो तुम्हारी मेडिकल साइंस अप्लाई होती। सारी दुनिया के कानून, सारी दुनिया की मखलूक कानून की पाबंद है, फितरत की पाबंद है, उसूल की पाबंद है। कानून, फितरत और उसूल सिखाने का पाबंद है। फरमाइए कि खुदा के नूर के 2 टुकड़े थे जो सैयदा फातिमा के घर अल्लाह ने उतारे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी बात अगर मुश्किल लगे तो ताजदार बरेली की सुन लो कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा तेरा। तो दोस्तान मुकर्रम अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस घराने को वो अजमत, वो शान, वो रिफत अता फरमाई कि नबी करीम अलैहि सलाम का मिलाद, हुजूर की याद और हुजूर का इस दुनिया में तशरीफ लाना, नबी करीम अलैहि सलाम का इस दुनिया में आना। आखिरी 2 बातें करके खत्म करूं कि हुजूर दुनिया में आए किस मकसद के लिए आए? हुजूर आए तो किस मकसद के लिए आए? खुद हुजूर से पूछे। नबी करीम अलैहि सलाम अपनी हदीस शरीफ में हमें क्या बताते हैं कि मैं किस लिए आया? नबी करीम अलैहि सलाम ने 2 बातें इरशाद फरमाई, मशहूर हदीस है। सरकार दो आलम ने फरमाया कि मैं दुनिया में आया, एक फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद बना के भेजा, मुझे इल्म देने वाला बना के भेजा।
مجھے معلم بنا کے بھیجا. اب ہم حضور کا میلاد بھی بنائیں اور علم سے دور بھاگیں. حضور آئے ہمیں علم عطا کرنے. حضور کس لیے آئے بولیے؟ علم عطا کرنے. ہم میلاد بھی منائیں اور علم سے دور بھاگیں، مدرسوں سے دور بھاگیں، علم دین سے دور بھاگیں، تو پھر میلاد منانے کا مزہ تو نہ ہوا. حضور جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد تو پورا نہ ہوا. ہم نے اس مقصد کو پورا کرنے کی صحیح نہیں کی، وہ تو مقصد اللہ پورا کرنے والا ہے، لیکن ہم نے اپنی کوشش تو نہیں کی. ہمیں تو اجر نہ ملا کہ سرکار معلم بن کے آئے، ہم نے علم کو پیٹھ کر لی، علم کی طرف رجحان نہ رکھا. دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے اخلاق کریمہ کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے وجود سے اخلاق مکمل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اب میں آپ کو دکھ کی بات بتاؤں، میں نے باہر بھی وقت گزارا ہے، کافر قومیں بھی دیکھی ہیں، لیکن ہم حضور کے ماننے والے، ہمیں اخلاق کے جس مقام پر ہونا چاہیے ہم ہرگز اس مقام پہ نہیں ہیں. اخلاق کافروں کا اگر آپ دیکھیں، نہ ماننے والوں کا، منکروں کا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا، آپ کو فرق نظر آئے گا. اور میں اس بات کو جب میں نے پڑھا تو میں حیران ہوا. ڈاکٹر محمود احمد غازی جو اسلامی یونیورسٹی کے اسکالر ہیں، انہوں نے اس کتاب سیرت کے مقالات میں لکھا ہے کہ پچھلے 2 عشروں میں پچھلے 2 عشروں میں سیرت پر سب سے زیادہ کام اتنا عرب دنیا میں بھی نہیں ہوا، مصر میں بھی نہیں ہوا، اور عجم کے کسی ملک میں، اسلامی ملک میں نہیں ہوا جتنا سیرت پر کام پاکستان میں ہوا ہے. کچھ ہی بولو سبحان اللہ. بات اچھی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف کال کے بندے. سیرت پر کام، مقالہ جات، کتابیں، تقریریں، ہو سکتا ہے جتنے جلسے ہم کرتے ہیں عرب دنیا میں اتنے جلسے نہیں ہوتے، جتنی محفلیں یہاں ہوتی ہیں وہاں نہیں ہوتی، لیکن عمل کے میدان میں یار پہ اگر تولے ہم اپنے آپ کو تو پھر اپنے گریبان میں منہ جھانکے تو پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی. وہ علامہ اقبال والی بات ہے نا، علامہ اقبال نے کسی دکھ اور درد سے کہا تھا کہ میں جب نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا کہ چون بنام مصطفیٰ خانم درود، چون بنام مصطفیٰ خانم درود. جب میں حضور کا نام اپنی اس گندی زبان سے لیتا ہوں نا، درود حضور پر بھیجتا ہوں، تو مجھے اتنی شرم آتی ہے، اتنی حیا آتی ہے. یا رسول اللہ مجھ جیسا گنہگار اور آپ کا ذکر، میرا کوئی ایک عمل بھی اس قابل نہیں کہ میں آپ کے سامنے کر سکوں، میرا کوئی ایک عمل بھی اس قابل نہیں ہے میں آپ کو منہ دکھا سکوں. چون بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب ہوئی گردن وجود. تو کہتے ہیں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل ہرگز نہیں. تو دوستان مکرم غور کرنا ہے، سوچ رہا ہے اس بات پر. چلتے چلتے ایک اور بات سن لیں کہ یہ جو میلاد ہم مناتے ہیں یہ کیا ہے؟ شکرانہ. کیا ہے بولیے؟ شکرانہ. کس کا شکرانہ؟ نعمت کا شکرانہ. شکرانہ نعمت پر ہوتا ہے. کس کا شکرانہ بولیے؟ کوئی ادنا سی بھی نعمت مل جائے اس پر شکر واجب ہے. جو شکر نہیں کرتا اس سے نعمت واپس لے لی جاتی ہے. جو شکر نہیں کرتا وہ نعمت کا حقدار نہیں ٹھہرتا، اور جو شکر کرتا ہے نعمت بڑھا دی جاتی ہے. لا ان شکرتم لازیدنکم. سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ فتول غیب اپنے لیکچرز میں فرماتے ہیں، حضور کی حدیث کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ النعمت وحشیۃ، نعمت ایک وحشی جانور کی مانند ہے. نعمت وحشی جانور کی مانند ہے، جسے بھاگ جانے کی عادت ہے، دوڑ جانے کی عادت ہے، ہٹ جانے کی عادت ہے، ختم ہو جانے کی عادت ہے. لیکن ایک طریقہ ہے اسے روکنے کا، ایک طریقہ ہے نعمتوں کو روکنے کا. وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا النعمت نعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر. اسے شکر کی زنجیر ڈال کے رکھو. جتنا تم شکر زیادہ کرتے جاؤ گے نعمت بھاگے گی نہیں، نعمت میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ نعمت کی بات ہو رہی ہے نا. چھوٹی سی بھی نعمت و شکرانہ واجب ہے، اتنی بڑی نعمت جس کی صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں دی. سبحان اللہ. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ شکرانہ ہے. یہ محفلیں جو سجائی جا رہی ہیں یہ شکرانہ ہے اس بات کا کہ مولا تیرا شکر ہے میں حضور جیسی نعمت عطا کی. اس پر ایک مثال حدیث شریف سے پیش کر کے میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، اور یہ اہل مدینہ کا مسلسل عمل ہے، کنٹینیوس پریکٹس ہے. 1-2 بار پہ یہ کام نہیں ہے، لگاتار عمل ہے. اہل مدینہ ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے. حضور 10 سال مدینے میں رہے. اہل مدینہ کا معمول تھا، ان کا یہ عمل تھا کہ جب بھی اہل مدینہ کا پیشہ زراعت تھا، ایگریکلچر تھا، وہ باغ وغیرہ کھجور کے لگاتے تھے، کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا. اہل مکہ تجارت پیشہ تھے.
تو اہل مدینہ کی جب کوئی بھی فصل پک کے تیار ہوتی، کھجور یا کوئی بھی پھل، موسم کا نیا پھل جب آگوں سے اتارتے، سب سے پہلے اسے ٹوکریوں میں ڈال کے حضور کی خدمت میں لایا جاتا۔ سبحان اللہ، تو جو ہے بڑی ایمان افروز بات سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے وہ پھل ٹوکریوں میں ڈال کر کدھر لاتے تھے بولیے؟ حضور کی بارگاہ میں۔ اور حضور، اب یہ مسلسل عمل ہے، ایک دو بار کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور کا ہمیشہ یہی معمول، اہل مدینہ کا یہ پکا معمول تھا، ہر سال وہ ایسے ہی کرتے، اور حضور ہر سال یہی کام کرتے ہیں جو آگے بیان ہونے جا رہا ہے۔ حضور کیا کرتے تھے کہ جب وہ ٹوکری پھلوں کی، نیا پھل موسم کا حضور کی خدمت میں آتا، حضور برکت کی، نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے اس پھل کو اٹھاتے تھے ٹوکری سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا سا ساتھ دیجیے، حضور اس پھل کو ٹوکری سے اٹھاتے تھے اور اٹھا کر چومتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجے کی جیسے سمجھ نہیں آئی تو سبحان اللہ، حضور پھل کو اٹھا کر کیا کر رہے ہیں بولیے؟ چوم رہے ہیں۔ حوالہ دینا میرے ذمہ ہے۔ حضور پھل کو اٹھاتے تھے ٹوکری سے اور اپنے لبھائے مبارک سے اس کو بولیے بولیے چومتے تھے، اور چوم کر کیا کرتے تھے؟ آنکھوں سے لگاتے۔ سبحان اللہ، جی بولو سبحان اللہ، مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ حضور پھل اٹھاتے تھے، پھل اٹھا کر چومتے تھے، چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے، اور پھر برکت کی دعا کر کے بچوں میں، حاضرین مجلس میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اس حدیث کی شرح میں اشیخ العلماء شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے کہ حضور ایسا کیوں کرتے تھے؟ حضور یہ میلاد کا ثبوت دینے لگا اور انگوٹھے چومنے کا ثبوت دینے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نہیں؟ تسی پتہ نہیں کہڑی روایتیں پڑھنے ہوتے، حضور نے اپنا عمل ثابت ہے، یہ تو حضور نے اپنے عمل سے بتایا، اور دوسری روایتوں کی ضرورت ہے۔ حضور پھل اٹھاتے تھے، اٹھا کے چومتے تھے، چوم کے آنکھوں سے لگاتے تھے، اور پکی حدیث ہے، آنکھوں سے لگا کر حضور برکت کی دعا کرتے تھے، پھر حاضرین مجلس میں تقسیم کرتے تھے۔ شیخ لکھتے ہیں ایسا کیوں کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ موسم کا نیا پھل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، حضور اس نعمت کی تعظیم کے لیے اسے چومتے بھی تھے، آنکھوں سے لگاتے بھی تھے۔ میں نے کہا شیخ صاحب مسئلہ حل ہو گیا، پھل بڑی نعمت ہے یا سرکار بڑی نعمت ہے؟ سبحان اللہ، پھل بڑی نعمت ہے یا حضور بڑی نعمت ہے؟ پھل بڑی نعمت ہے یا کمری والے اور پاڑ والا بڑی نعمت ہے؟ حضور اپنے عمل سے بتا رہے وہ لوگوں نعمتوں کی تعظیم کیا کرو، ادب کیا کرو۔ جس طرح روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرتا ہے تو بڑی بوڑھیاں کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ رزق ہے، اس کی تعظیم کرو، اس کو اٹھاؤ صاف کر کے اس کو چوم دو، چوم کر لوگ کھاتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ رزق ہے۔ مجھے یہ بتائیے رزق بڑی نعمت ہے یا حضور بڑی نعمت ہے؟ تو مسئلہ حل ہو گیا نا، حضور نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ پھل بڑی نعمت ہے یا سرکار بڑی نعمت۔ ہم اتنے قسمت والے تو نہ ہوئے، اتنے مقدر والے تو نہ ہوئے کہ حضور کے قدم چومتے، حضور کے ہاتھ چومتے، حضور کا بدن چومتے، لیکن اتنے بد قسمت بھی نہیں ہے کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو چوم کر آنکھوں سے لگا کر اللہ کا شکر نہ ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے محمد عربی جیسی نعمت عطا فرما۔ سبحان اللہ، شکرانہ ہے۔ بے شک، بے شک، آئندہ جب انگوٹھے چومیں اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس نیت سے چومیں مولا تیرا شکر ہے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ، یہ نعمت کا شکرانہ ہے اور عمل مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ دائیں بائیں کی روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دوستان مکرم آخری بات بالکل 1 منٹ کے اندر ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں لوگوں نے آپ سے معجزہ مانگا۔ کیا مانگا جی؟ ثبوت مانگا کہ آپ بتائیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، معجزہ پیش کیجیے۔ اب بعض سارے معجزات آپ کے سامنے ہیں۔ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا، سورج کو بھی پلٹایا، کنکریاں بھی بولیں، درخت بھی چلے، پتھر بھی بولے، مردے بھی زندہ ہوئے۔ سارے معجزات آپ کے علم میں ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت خاص حضور سے جب معجزہ مانگا کہ پہلی دفعہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم، تو حضور نے جو اپنی چوائس کا، اپنی مرضی کا ایک معجزہ پیش کیا۔ بس اس معجزے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہیے۔ معجزہ کیا ہے؟ حضور نے اپنی مرضی کا ایک معجزہ پیش کیا اور قرآن اس کا گواہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میرے محبوب سے لوگوں نے یہ کہا نا کہ کوئی معجزہ پیش کرو تو میرے محبوب نے کیا جواب دیا؟ قرآن کی آیت بن گئی۔ حضور کا جواب قرآن کی آیت کو بنا کر اللہ نے پیش کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حضور نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کفار مکہ سے، وہ چلے ہو میں 40 سال تمہارے درمیان گزارے، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، تم گواہ ہو، میرے شب و روز کے گواہ ہو۔
میری جوانی بھی تمہارے سامنے گزری ہے, میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے گزرا ہے, تم مجھے عیب نہیں لگا سکے, مجھے عیب نہیں لگا. خود اپنی زبان سے تم نے مجھے صادق بھی کہا, امین بھی کہا. بے شک مجھے صادق بھی, بس توجہ یار, آخری, مجھے صادق بھی کہا اور امین بھی کہا. اپنی زبان سے الحمد ما شہدت به الاعداء, تم نے اپنی زبان سے مجھے صادق بھی کہا, امین بھی کہا. میرے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکے. قرآن اللہ کا بولتا ہے, محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلکم افلا تعقلون, اور چلے آؤ اور بے عقل ہو, میں نے ایک عمر تمہاری درمیان گزاری ہے, 40 سال معمولی عرصہ نہیں. تم میری ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے. تم میرے عیب کردار میں کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتے, کوئی جھول نہیں ڈھونڈ سکتے, ایک جھوٹ بھی نہیں دکھا سکتے. جاؤ, محمد کا کردار سب سے بڑا موجود, اللہ, جاؤ میرا کردار سب سے بڑا موجود. بے شک جاؤ میرا کردار. حضور نے کوئی چند دو ٹوٹے نہیں کیتا, کنکریاں نے کلمہ نہیں پڑھایا, بعد دیاں گلن. حضور کو معجزہ منگے, حضور نے کیا پیش کیتا, فرمایا جاؤ میرا کردار میرا معجزہ ہے. بس دوستو ختم کرنے لگا, میرا کردار, بولیے میرا کردار میرا معجزہ ہے. اب میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو معجزہ کردار پہ یقین رکھتا ہے. ہم میں سے کوئی ایک بھی اس قابل ہے اپنا کردار پیش کر سکے؟ ہم میں سے کوئی ایک بھی اس قابل ہے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں؟ ہم نے تو لوگوں کو کافر بنانے کا ٹھیکہ رکھ لیا ہوا. ممبروں سے فتوے جاری ہو رہے ہیں, فلانا بھی کافر, جڑا فلانے جماعت جنا شامل ہو وہ بھی کافر, جڑا فلانا نعرہ نہ مارے وہ بھی کافر, جو فلانا کرے وہ بھی کافر. ہم تو باہر نکالنے والے ہیں. یہ ہمارا کردار رہ گیا ہے. کردار کیا ہے؟ کردار وہ ہے جسے دیکھ کر حضور کا غلام وہ نہیں ہوتا. ختم کرنے لگا, حضور کا غلام وہ نہیں ہوتا جسے زبان سے بتانا پڑے میں حضور کا غلام ہوں, جسے نعرہ لگا کے بتانا پڑے میں حضور کا غلام ہوں. حضور کا غلام وہ ہوتا ہے جس کا کردار بولتا ہے یہ غلام مصطفیٰ. دوستو میلاد کا تقاضا ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو. حضور کا غلام وہ ہوتا ہے دنیا میں جس کا کردار بولتا ہے, جس کا چہرہ بولتا ہے, یہ حضور کا غلام ہے. اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے حضور کے غلام, تو اللہ کے مقرب فرشتے انہیں دیکھ کر یہ پکار اٹھیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کس انداز سے آ رہے ہیں. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب, ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں. اور عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا.